اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جس کو اللہ رب ذوالجلال نے بیماری دے کر آزمایا تھا، اور یہ بیماری کافی سال تک چلتی رہی۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کے داماد تھے، یعنی یوسف کی پوتی حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں تھی۔ اس کا نام لیہ بھی آتا ہے، کچھ روایات میں رحیمہ بھی آتا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت ایوب علیہ السلام کو مال و دولت سے نوازا تھا۔ مکانات تھے، زمین تھی، اولاد تھی، ہر چیز کی فراوانی تھی، اور خوشحالی سے وہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر اور عبادت بہت کرتے تھے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے آزمائش میں ڈالا۔ یہ آزمائش میں اتنے پورے اترے کہ روایات میں آتا ہے کہ 7 سال تک صحت کی دعا بھی نہیں مانگی کہ کہیں صبر کے خلاف نہ ہو۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، اتفاق کی بات ہے کہ اولاد بھی مر گئی، اسی طرح مال مویشی بھی ختم ہو گئے، زمینوں اور باغات پر بھی دوسرے لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور مکانات بھی اپنے ہاتھ سے نکل گئے۔ اتنے بیمار ہو گئے کہ اس وقت کے کسی طبیب کے سمجھ میں اس کی بیماری نہیں آئی۔ آخر کار لوگوں نے کہا کہ اس کو شہر سے باہر نکال دینا چاہیے، تو شہر سے باہر ایک جگہ حضرت ایوب علیہ السلام رہنے لگے۔ باقی سب عزیز و اقربا، دوست وغیرہ جدا ہو گئے، لیکن ایک وفادار بیوی جو حضرت رحیمہ یا لیہ جس کا نام ہے، وہ اس کے ساتھ رہی، وہ اس کی تیمارداری کرتی رہی، اس کی خدمت کرتی رہی، اور لوگوں کے گھروں میں ملازمت کر کے، کام کاج کر کے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی ضروریات اور اپنی ضروریات پوری کرتی رہی۔ اس طرح اتنے کمزور ہو گئے کہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، پھر اٹھنے بیٹھنے سے معذور ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ سارے بدن کا گوشت وہ تقریباً سوکھ گیا، اور صرف ہڈیاں ہی رہ گئیں، ہڈیوں پر کھال رہ گئی، اور بالکل آخری سٹیج کی کمزوری پر آ گئے۔ اب وہ جو ہے تو اس کو اللہ کے ذکر ادا کرنے میں بھی دشواری ہونے لگی۔ ان تمام حالات میں بھی وہ اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ جب اللہ نے مجھے مال و دولت دی تھی، صحت دی تھی، اس وقت بھی میں اپنے رب کو یاد کرتا تھا، اس کی عبادت اور بندگی کرتا تھا، ذکر کرتا تھا۔ اب جو اللہ کی طرف سے امتحان ہے، پھر بھی اللہ کی عبادت اور بندگی اور ذکر و اذکار کرتا تھا۔
جب ذکر میں بھی زبان میں لڑکڑاہٹ آنے لگی تو اس وقت اس نے اللہ سے دعا مانگی۔ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ جب اس نے دعا مانگی، اپنے رب کو پکارا، اے رب مجھے بہت بیماری پہنچ گئی ہے، مجھے سخت تکلیف پہنچ گئی ہے، اور آپ رحم کرنے والوں سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں، یا رب ذوالجلال مجھ پر رحم فرما۔ کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ دعا 7 سال کے بعد مانگی ہے۔ 7 سال تک اس بیماری میں مبتلا رہے اور اس وقت تک صحت کی دعا مانگی نہیں تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام اگر دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ شاید اس بیماری کے عرصے کو مختصر کرتا، اور جیسے عام بندوں کو اللہ دوسرے بندوں کو صحت عطا فرماتے ہیں تو یہ خاص بندہ جو اللہ کے نبی تھے اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت عطا فرماتے، لیکن یہ اس کی آزمائش تھی، اور آزمائش میں وہ صبر کرتے گئے، اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر مشہور ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ۔ پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے اس کی بیماری دور کر دی جو اسے تکلیف تھی۔ وہ اللہ نے حکم دیا کہ ایوب، اللہ کے نبی تو تھے ہی، کہا اپنی ایڑی ہلا، لیٹے لیٹے اسماعیل کی طرح، جیسے اسماعیل کو بھی کہا گیا تھا ایڑی ہلا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ایڑی ہلائی تو اس ایڑی سے پانی ابل پڑا۔ اس وقت اس کی اہلیہ شہر کی طرف گئی ہوئی تھی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے، اور وہاں سے جو ہے تو اس کے لیے کھانا لانے کے لیے، کچھ دوائی لانے کے لیے، اور اپنی کھانے وغیرہ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ موجود نہیں تھی، تو اس سے پانی نکلا اور اللہ نے فرمایا اس پانی کو پی لے، اس سے نہا لے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ پانی پی لیا اور اس چشمے سے نہا لیا، تو اللہ نے جنت سے خوبصورت خوشبودار پاک و صاف لباس بھیجا، اور حضرت ایوب علیہ السلام پہن کے اپنی جگہ سے ہٹ کے کافی کچھ فاصلے پر جا کر بیٹھ گئے۔ وہ شکر کرنے لگے، اللہ کی عبادت بندی کرنے لگے، اور جو ہے تو جب اس کی بیوی آئی اس کو وہاں نہیں دیکھا، ادھر ادھر حیران و سرگردان، پریشان، بھٹکنے لگی، رونے لگی، اے ایوب تو کہاں گیا، اے ایوب تو کہاں ہے، پکارنے لگی، ایوب کیا تجھے کوئی جانور لے گیا، ایوب کیا کہیں تجھے کوئی انسان یہاں سے لے گیا، ایوب تو کہاں ہے، تو خود تو چل سکتا نہیں، خود تو اٹھ سکتا نہیں، تو کہاں گیا، اے میرے رب میں اپنے شوہر ایوب کو کہاں ڈھونڈوں۔ ادھر ادھر پریشان ہو کے جو ہے تو ادھر ادھر دیکھنے لگی، بھاگ دوڑ کرنے لگی، آخر خود حضرت ایوب علیہ السلام سے آ کے پوچھتی ہے کہ اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار بندہ رہتا تھا اور ابھی میں گئی تھی کچھ وقت پہلے وہاں موجود تھے، اب یہاں موجود نہیں ہے، کیا آپ کو پتہ ہے یہ کہاں گیا؟ اس نے کہا وہ کون تھے؟ تو وہ کہتی ہے وہ میرے شوہر تھے، اب پتہ نہیں کہاں ہے، اگر آپ کو پتہ ہو مجھے بتاؤ۔ تو اس نے کہا میں ہی ایوب ہوں۔ جب اس نے غور سے دیکھا، صحت مندی کا زمانہ یاد آ گیا، جیسے کہ بیماری سے پہلے صحت مند تھے، بھرپور بدن والے تھے، سرخ و سفید چہرہ تھا اور بدن میں لہو دوڑ رہا تھا، تو اسی طرح وہی ایوب علیہ السلام اس کے سامنے نظر آ گئے۔ تو واقعی کہا یہ کیسے ہو گیا؟ کیا میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، مجھے میرے رب نے شفا عطا فرمائی، اور جو ہے تو پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، پھر ہم نے اس کی اولاد بھی اسے عطا فرمائی۔ وہ اولاد جتنے بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں جن کا انتقال ہو گیا تھا، اب دوبارہ اتنے بیٹے اور بیٹیاں اللہ نے اس سے پیدا کیے، وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور پھر اتنی اولاد، پھر اولاد کو بھی اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔
یعنی خود جتنے بیٹے تھے کہ 7 لڑکے 7 لڑکیاں تھیں، اور ان کا کسی حادثے وغیرہ میں انتقال ہو گیا تھا، تو اب جو ہے تو یہی 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں ان کو پیدا ہو گئیں دوبارہ، اور پھر ان کو بھی اتنی ہی اولاد ہو گئی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَآتَيْنَا أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے ان کا اولاد عطا فرمایا اور ان کے مثل اتنا اور بھی عطا فرمایا، رحمتاً من عندنا، اپنی رحمت سے، وذکریٰ للعابدین، اور یہ قصہ جو ہے تو نصیحت ہے غور کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں کے لیے، یہ جو ہے تو اللہ کی بندگی کرنے والوں کے لیے یہ ایک قسم کی نصیحت ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں بھی اللہ کی عبادت کی، ذکر کیا، اس طرح صحت میں بھی ذکر کیا، اور بعد میں بھی وہ عبادت کرنے لگے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے لگے۔ تو یہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا مختصر قصہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے تو قرآن سمجھنے اور نبیوں کی زندگیوں کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب